السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ ادا ہونے کی شرط تملیک فقیر ہے، یعنی کسی مسلمان فقیر کو مال زکوٰۃ کا مالک بنا دینا۔ بغیر تملیک فقیر کے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ کچھ سیٹھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگ مدرسہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سینہ پھولو کر سر کو فخریہ اٹھا کر کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی بڑا تیر مارا ہے۔ مدرسہ کا تعاون بند کر کے فخریہ سر اٹھانا، اس طرح کی بات کہنا حماقت ہی ہے اور کیا ہے۔ مدرسوں سے ہی علماء کرام، حفاظ اعظام، مفتیان ذوی احترام پیدا ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کام آتے ہیں، بلکہ موت کے بعد بھی ایصال ثواب، فاتحہ خوانی اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ شادی کے 5 سال 10 سال گزر جانے کے بعد جنہیں اولاد نہیں ہوتی، علماء کرام بزرگان دین ہی کے پاس اولاد کی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ تو علماء کرام بزرگان دین تعویذ گنڈے دیتے ہیں، رب کریم جواد و کریم کی بارگاہ میں نبی رؤوف الرحیم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ یہ سب دارالعلوم مدرسوں کا فیضان ہے، تو آپ کہاں تک اداروں کو نظر انداز کرو گے؟ خیر، کچھ سیٹھ لوگ زکوٰۃ کے اموال کا کیا کرتے ہیں، مجھے انہی میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ ٹرسٹ سوسائٹی بنائے ہوئے ہیں، چند حضرات مل کر زکوٰۃ جمع کر کے غریب بچیوں کی شادی کرواتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، مگر یہ تو بتائیے خرچ کا طریقہ کیا ہے؟ تو بولے جیسے شادی ہوتی ہے ہال بک کر دیتے یا کہیں خالی جگہ منڈپ لگا دیتے، دلہن کے لیے زیور اور سامان جہیز خرید کر رکھ دیتے، باراتی وغیرہ کو کھانا کھلا دیتے، اور کیا؟ میں نے کہا خود تو ڈوبے اور دوسرے سیٹھوں کو بھی لے ڈوبے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک فقیر شرط ہے، کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا۔ تو جو آپ نے دلہن کے لیے زیور لے لیا، ان کو زیور دے دیا، جہیز کا سامان دے دیا، اتنے تک کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ لیکن جو آپ نے منڈپ پہ خرچ کر دیا، ہال والے کو دے دیا، کھانے بنا کر براتیوں کو کھلا دیا، یہ سب کر دیا، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ کھانا کھلا دینے سے تملیک فقیر جو شرط ہے یہ نہیں پائی جا رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سب کرنا تھا تو علماء سے پوچھ لیتے، صحیح مسئلہ آپ کو بتا دیتے کہ کیسے غریبوں کی شادی کرانی ہے۔ طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ منڈپ خرچ کے لیے، ہال کے خرچ کے لیے، کھانے وغیرہ کے لیے اس غریب بچی کے غریب باپ کو دے دیے ہوتے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے رکھیے، یا نہیں بھی بولیں، بولنا ضروری نہیں ہے، دے دیتے، وہ خود ہی خرچ کرتے، دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی، اور باقی آپ جہیز کا سامان خرید کر لے آتے، خود ہی آپ زیور لے آتے، تو کتنا اچھا ہوتا، زکوٰۃ ادا ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ رمضان شریف میں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، 10 سیٹھ 20 سیٹھ مل کر کے، ان تمام روپیوں کو یکجا کر کے کسی مسکین کو، غریب کو، فقیر کو بلا کر انہیں سمجھا دیتے کہ یہ زکوٰۃ کے روپیے ہیں، ہم لوگ کمیٹی بنائے ہیں، ہم لوگ اس سے فلاں فلاں کام کرتے ہیں، یہ تمام مال آپ کو دے دیتے ہیں، آپ قبول کر لیجئے، اور پھر اپنی طرف سے آپ اپنی خوشی سے ہماری کمیٹی کو، ٹرسٹ کو، سوسائٹی کو واپس کر دیجئے۔ تو جو بھی 10-20 لاکھ آپ جمع کرتے ان کو دے دیتے، وہ فقیر آپ کے حوالے کر دیتا، تو چونکہ زکوٰۃ فقیر کو دے دینے سے ہی ادا ہو گئی، اب فقیر نے آپ کو دیا اپنی طرف سے، تو جتنے لوگوں نے زکوٰۃ جمع کیا فقیر کو دینے سے ان کو ثواب مل گیا، اس فقیر نے آپ کی کمیٹی کو واپس کر دیا، تو اب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، اس سے آپ غریبوں کی شادی کرائیے، جو بھی نیک کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اداروں کا، دارالعلوم کا، مدرسوں کا تعاون کر سکتے ہیں،
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن کو آپ وہ مال دیں وہ غریب مسکین ہو، جن سے حیلہ شریع کراتے ہیں، جن سے آپ حیلہ تملیغ کروا رہے ہیں، ان کو بھی دے دیں۔ ان سے خود کہیے کہ جتنا آپ کو لگتا ہے جو ضرورت ہے لے لیجئے، یا پھر وہ آپ کو واپس کر دے تو اپنے حساب سے آپ ان کو دے دیجئے، چونکہ وہ بھی حقدار ہیں زکوٰۃ کے، کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے میرے دوستو۔ زکوٰۃ کسے دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، نہ آپ نے کچھ پوچھا نہ معلوم کیا، اور خود بھی تباہ ہو رہے ہیں اور دوسرے سیٹھوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر خرچ کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، بلکہ اس طرح سے خرچ کرنا زکوٰۃ نہ دینے کے برابر ہے، عذاب ہوگا اس پر۔ اس لیے مسلمانوں ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ اور بھی ایک سوال آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اب مدرسوں میں کم کر دیے ہیں، بہت سارے غریب لوگ بیمار ہوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک نے ہم سے کہا کہ ہمارے سیٹھ جی ہیں، بہت مالدار ہیں، انہوں نے فلاں اسپتال میں 50 لاکھ روپیہ دیا ہے غریبوں کے علاج کے لیے۔ میں نے کہا جناب آپ کو نہیں معلوم کہ اسپتال میں آپ نے دے دیا اور وہ غریبوں کا علاج اگر کر بھی دیں، پورے 50 لاکھ غریب مسکین کا علاج ان روپیوں سے کر بھی دیں، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے تملیک فقیر، اس مال زکوٰۃ کا فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو جو غریب بھرتی ہوا ان کو انجیکشن لگا دیے، 10 بوتل چڑھا دیے، دوائیاں کھلا دیے، تو اس سے کیا فقیر مالک ہوا بتائیے؟ اگر آپ کو غریب بیماروں کا علاج ہی کروانا ہے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان غربا مساکین کو خود ہی دے دیں کہ یہ پکڑیے 5000 روپیہ، یہ پکڑیے 10,000 روپیہ، پھر وہ علاج کروائیں۔ اگر اس طرح سے پریشانی ہو تو آپ ان تمام روپیوں کو جمع کر کے وہی طریقہ اختیار کریں، وہی طریقہ اختیار کریں کہ حیلہ تملیغ، حیلہ شریع کرا کر سب کو رکھ لیں، اور جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، غریب آتا ہے، پریشان حال آتا ہے، آپ ان کا تعاون کرتے جائیں۔ حیلہ تملیغ کے بعد آپ چاہیں اسپتال والوں پہ آپ کو بھروسہ ہے تو آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے اسپتال میں غریبوں کا ان روپیوں سے علاج کریں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا، زکوٰۃ کا مال دے دیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اسپتال میں دوائیاں اور جو بھی علاج ہو ان روپیوں سے کر بھی دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تملیغ فقیر کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ مدرسوں، دارالعلوم وغیرہ کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے محلے میں، شہر میں، گلی میں ایک سے ایک کمیٹی بنا لی، یہ فاؤنڈیشن، وہ فاؤنڈیشن، اور زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، جو غریب لوگ بیچارے فیس نہیں جمع کر پاتے ان کی جانب سے ہم اسکول میں فیس بھر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے مال میں زکوٰۃ کتنا دیتے ہیں؟ 2.5% مال نکالتے ہیں، اسی 2.5% میں غریبوں کی امداد بھی ہو رہی ہے، غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو رہا ہے، دینی اداروں میں بھی دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو وہی 2.5% ہی نظر آ رہا ہے؟ وہ 97.5% مال کیا اس میں سے نہیں دے سکتے؟ غریبوں کے بچوں کی پڑھائی میں، اسکول کی پڑھائی میں؟ یہ صرف اور صرف دینی اداروں کا نقصان کرانے کے لیے سب ہو رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو 1-2 لاکھ سوسائٹی میں جمع رکھتے ہو اور فیس بھر دیتے ہو، بتاؤ کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے؟
ہاں اگر ایسا ہوتا کہ کوئی غریب آتا کہ میرے پاس نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے تو مالک بنا دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر آ گیا جن کے پاس خود ہی مال ہے، جو خود ہی صاحب نصاب ہے، وہ غریب بن کے آ گیا، آپ نے چیک پھاڑ کے دے دیا۔ اگر غریبوں کے بچوں کو اسکول میں پڑھوانا ہی ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی تو مال ہے، وہ سب جمع کرو، ان کی پڑھائی پہ خرچ کرو تو ثواب ملے گا۔ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، مگر کیا طریقہ ہے اسی 2.5% کے لیے جس سے کہ ادارے چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، غریبوں کے کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے، تم بیچ میں سوسائٹی کھول کر بیٹھ گئے کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، اسکول میں بچوں کی فیس بھر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کمال کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو براہ راست غریبوں کا تعاون کر دیں کہ یہ پکڑیے۔ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جمع کر کر کے سال بھر رکھے رہتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا مال جمع کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں زکوٰۃ کا مال نکال کر ایک سائڈ میں الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ نکال کر الماری میں رکھ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ الماری میں رکھ دیتے اور پھر سال بھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہی سال پورا ہوا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے۔ تاخیر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گواہی اس کی معتبر نہیں ہے۔ صرف الگ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی غریب کو، فقیر کو، مستحق کو زکوٰۃ دے دینے سے، اسے مالک بنا دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سوسائٹی کھول کر کے یہ کر ہی رہے ہیں، اب وہ ضد پر ہیں کہ نہیں ہم کو کرنا ہی ہے، تو وہ طریقے سے کام کریں، وہی حلہ تملیغ کروا لیں، حلہ شرعی کروا لیں، کسی مستحق کو پورا مال دے دیں، ان کو پہلے سمجھا دے کہ فلاں فلاں مصرف کا یہ مال ہے، اور وہ غریب لے کر کے آپ کے حوالے کر دے۔ چونکہ فقیر مسکین کو مال زکوٰۃ دیتے ہی، اس کو مالک بناتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5% پہ ہی یہ سب حملہ کریں گے تو کیسے دن کا کام ہوگا؟ سارے کے سارے دنیا دار مل کر کے اسی 2.5% پر اب حلہ بول دیے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 2.5% کا معاملہ چھوڑو، اس سے غریبوں کی امداد ہو رہی ہے، اداروں کا کام ہو رہا ہے، دن کا کام ہو رہا ہے۔ آپ سیٹھ لوگوں کا ذہن بناؤ اور جو 97.5% ان کے پاس مال ہے اس میں سے لو اور پھر کام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پھر رحمت سے مالا مال فرمائے، دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے اور صحیح اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔